बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है, लेवल क्या है, जंग कहाँ पे है, उस पे बाद में बात करते हैं। पहले एक चीज़ जो मैंने नोट की वो आपसे शेयर करता हूँ। पता नहीं आपने वो उसको चीज़ को नोट किया या नहीं किया। आप बाजार में चले जाएं, जितने भी बिजनेस हैं, जो बंदे बिजनेस कर रहे हैं, शॉपकीपर हैं या जो ट्रेडर हैं। ट्रेडर मीन जो ट्रेड कर रहे हैं चीज़ों की, नॉट ए आप स्टॉक मार्केट ट्रेडर जो हम ट्रेडिंग करते हैं, ये नहीं, दूसरी ट्रेडिंग बिजनेस को लेके। चाहे कोई फैन की ट्रेडिंग कर रहा है, एयर कूलर की कर रहा है, फ्रिज फ्रीजर एसी, उन ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ। आप उनको देखें, उनको पता ही नहीं जंग लगी हुई है नहीं लगी हुई है, अमेरिका क्या कह रहा है, बाकी क्या कर रहे हैं, किसी को कोई नहीं पता नहीं। सिर्फ एक कंसर्न है उनका, पेट्रोल प्राइसेस को लेके। वो बढ़ती हैं, इससे उनकी थोड़ी सी जो तशवीश है कि वो चीजों के रेट बढ़ेंगे, थोड़ी सी महंगाई आएगी। इसके अलावा किसी को कोई डर नहीं है। सब जो डर है वो हमारे स्टॉक मार्केट में और हमारे ट्रेडर भाइयों को है। क्यों? क्योंकि हमने स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस कभी समझा ही नहीं। आप कई भाइयों से पता कर ले, उनको स्टॉक मार्केट के स्ट्रक्चर का ही पता नहीं, उनको पता ही नहीं कि पीछे एक ओरिजिनल फिजिकल बिजनेस जो है वो आपका रिलाई करता है, एग्जिस्ट करता है। उसके आगे फिर आपके शेयर होते हैं, उनमें आप ट्रेडिंग करते हैं। स्टॉक मार्केट में जो बंदा कदम रखता है वो समझता है ये जुआ खाना है, यहाँ भी मैंने स्टॉक बाय करने हैं, सुनी सुनाई बातें हैं, या ये डबल हो जाएंगे या मुझे प्रॉफिट दे जाएंगे। थोड़े नीचे जाते हैं वो परेशान होकर बैठ जाते हैं। हमने कभी भी स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस देखा ही नहीं। आपको अगर मेरी बात सच नहीं लगती तो अभी बाहर निकल जाएं, जाके देख लें, पूछ लें जाके किसी ट्रेडर को, किसी शॉपकीपर से जाके पूछ लें। उनको इतनी टेंशनें हैं ही नहीं जितनी टेंशनें हमारी स्टॉक मार्केट में काम करने वाले भाइयों को हैं। हमें ट्रम्प के वॉशरूम जाने तक, उसके निकलने तक, वॉशरूम से निकल के वो क्या करता है, कौन सा टिश्यू यूज करता है, उसके बाद कौन से बयानात देता है, सब पे हमारी नजर है। ठीक है, होनी भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस लेना चाहिए, नॉट ए गैम्बलिंग। अगर आप स्टॉक मार्केट को एज ए बिजनेस लेते हैं तो मैं उसकी छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, शायद कि आपका पैनिक कुछ कम हो, आप डरना कुछ कम कर दें, या जैसी आपकी सोच है वैसा सोचना कम कर दें। ये है साजियो, साजगार इंजीनियरिंग है ये रिक्शे बनाते हैं, फोर व्हील गाड़ियां असम्बल करते हैं, बाकी जो करते हैं ये आपको पता ही है। ऑटोमोबाइल असम्बलर में इनका शुमार होता है। इनके अगर नीचे आप जाके शेयर्स देखें, कारोबार का स्ट्रक्चर देखें, तो टोटल जो शेयर है उसका 35%, 35% इन्होंने मार्केट में फेंका हुआ है, फ्री फ्लोट है। जो शेयर म्यूचुअल फंड के पास भी हैं, कंपनियां भी होंगी उसमें जिनके पास ये शेयर होंगे, बैंक्स भी होंगे जिनके पास थोड़े बहुत शेयर होंगे, आम पब्लिक भी होगी जिनके पास ये शेयर होंगे। सिंपल इसको ऐसे समझ लेंगे, अगर साजगार के 100 शेयर हैं, उनमें से 35 पूरी अवाम के पास, बैंकों के पास, कंपनियों के पास, म्यूचुअल फंड के पास, पूरी दुनिया के पास 35% उसके शेयर हैं, और 65% उन्होंने अपने पास बचा के रखे हुए हैं। अब अगर बिजनेसमैन की तरह सोचे, ये बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, इनको नहीं, इनका लेना देना नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इनकी प्राइस क्या चल रही है। अगर आपको ये बात सच नहीं लगती तो जिस भी स्टॉक की प्राइस 2-3 दिन में बहुत अप एंड बहुत डाउन जाती है, उससे पीएसएक्स का नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका जो शेयर वैल्यू है, शेयर प्राइस है, उसमें बहुत अप एंड डाउन चल रहा है, इसकी वजह क्या है। फिर कंपनी को बताना पड़ता है जी इसमें हमारा लेना देना कोई नहीं है, ये कुछ चीज तंग कर रही है ट्रेडर्स को, उनके पास कोई खबर होगी, वो इसको ऊपर लेके जा रहे हैं, इसको नीचे लेके जा रहे हैं। अब जब इसकी प्राइस 900 रुपया थी, 900 से बढ़ के इसको 2000, 2100, 2200 पे ले गई अवाम। क्यों ले गई? कंपनी का इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। जो चीज अपॉर्चुनिटी उनको नजर आती है, इससे हमारा बिजनेस बढ़ सकता है, वो काम करते हैं। जिनसे उनको लगता है कि हमारा बिजनेस डाउन जाएगा, उससे उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। अब साजगार की मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई थी तकरीबन 28 मार्च को, ये तकरीबन 7-8 10 दिन, 10 दिन भी नहीं हुए अभी। आज 5 तारीख है, आप 7-8 दिन पहले कर लें, पीक था आपके जंग का। जंग लगी को तकरीबन 2 माह हो चुके हैं। पहले अमेरिका कहता था हम मुज़ाकरात करेंगे, हमारी जंग होने वाली है, मैं मार दूंगा, मैं ये करूंगा। उसके बाद जंग शुरू हो गई, महीना तकरीबन उसको हो गया, 2 महीने हो गए हमारी इस जंग को लगे हुए। तो 7 दिन पहले आपकी जंग लगी हुई थी, मिसाइल शिजाइल बज रहे थे एक दूसरे को, ईरान भी ठोकी जा रहा था, इसराइल भी ठोकी जा रहा था, स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी आपकी बंद थी। उसके बीच में साजगार वाले ऐलान कर रहे हैं, मटेरियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने लगाई थी कि अपने फोर व्हील जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए वो 11 बिलियन लगा रहे हैं। उसके बाद 22 बिलियन वो लगा रहे हैं अपनी पेंट शॉप के ऊपर।
4 بلین کی وہ زمین خریدنے جا رہے ہیں، 7 دن پہلے کی یہ نیوز ہے۔ تو اگر جنگوں سے کاروبار اتنے ہی متاثر ہونے ہوتے یا کاروبار بند ٹھپ ہو جانے ہوتے تو جو کمپنیاں ہیں، جو بزنس مین ہے، وہ کیوں انویسٹ کرتا، کیوں اپنے بزنس کو بڑھانے کی باتیں کرتا؟ یہاں پہ تو 7 دن پہلے سازگار والوں کو سوچنا چاہیے تھا یار دنیا تو بچنی نہیں، ورلڈ وار 3 شروع ہونے جا رہی ہے اور جنگ لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھلنی یا نہیں کھلنی، آئل پرائسز آلریڈی بڑھ چکی ہیں۔ تو ہمیں اپنے کاروبار کو یا تو بند کر دینا چاہیے یا جنگوں کے پیش نظر کچھ تھوڑا سا محدود کرنا چاہیے، پتہ نہیں ہے کہ بم آ کے کہیں یہاں پہ نہ بچ جائے اور سب کچھ تباہ نہ ہو جائے، تو تھوڑا سا ریزرو ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں سوچا سازگار والوں نے ایسا؟ کیوں تقریباً 34 بلین روپیہ وہ لگانے کی سوچ رہے ہیں این جنگ کے بیچ میں اپنے کاروبار کے اوپر؟ تو سٹاک مارکیٹ کو ایز اے بزنس دیکھیں، آپ نے بزنس کرنا ہے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے یا پھر کہیں سے پیسہ اٹھا کے لگا دیا کہ ابھی 2-4 دن میں نے ڈبل کرنا ہے اور لے کے نکل جانا ہے؟ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا تھا؟ اگر آپ نے اچھے سٹاک میں انویسٹ کیا ہوا ہے، سازگار میں انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ کو ملے گا، اس کا ڈیویڈنڈ ملے گا۔ گیل، جی ایچ این آئی، ہبکو، پی ایس او، او جی ڈی سی، پی پی ایل، اینگرو، فوجی فرٹیلائزر، جتنے بھی ایسے سٹاک ہیں جو آپ کو ڈیویڈنڈ دیتے ہیں، اگر آپ نے بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے، ان میں انویسٹ کیا ہوا ہے، تو پھر سکون سے بیٹھ جائیں، پھر پینک ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر آپ جوئے کے مائنڈ سیٹ سے آئے تھے تو جوئے میں تو یہی ہوتا ہے، یا تو پھر لگ جاتی ہے بندے کی باری، یا تو جوا لگ جاتا ہے، آپ کو بہت سارے پیسے مل جاتے ہیں یا نقصان کر کے نکل جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جب آپ آئے تھے سٹاک مارکیٹ میں، تو میرے خیال سے دونوں صورتوں میں آپ چل کر سکتے ہیں۔ اگر تو بزنس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے پھر تو سکون کریں، پھر تو آپ ویسے ہی چل لیں۔ اور اگر آپ جوئے کے نقطۂ نظر سے آئے تھے، پروفٹ ٹیکنگ کرنے، پروفٹ لینے کے چکر میں آئے تھے، تو اس میں دونوں چیزیں تھیں، یا آپ کو نفع ہونا تھا یا آپ کو نقصان ہونا تھا، تو ہو گیا نقصان، بس ٹھیک ہے، ہو گیا جوا پورا آپ کا۔ باقی جو میرے بھائی بزنس کرنے آئے تھے سٹاک مارکیٹ میں، چھوڑ دے جنگوں کو، لگی رہنے دے، بزنس ایسے ہی چلنے ہیں انشاءاللہ۔ آپ ایران کو دیکھ لیں، ایران کے بازار ابھی بھی کھلے ہوئے ہیں، ابھی بھی وہ خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو بزنس ایسے ہی چل رہے ہیں جب تک کہ آپ مر نہ جائیں یا آپ کا جو بزنس ہے وہ تباہ نہ ہو جائے۔ جمعے والے سیشن کی بات کریں تو جمعے والے سیشن میں انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ نیگیٹو اوپننگ تھی 2917 پوائنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد انڈیکس نے آپ کو لو لیول دکھایا 3215 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,48,796 کا۔ اس کے بعد انڈیکس نے تمام یہ پوائنٹ جو لوز کیے تھے 3215 پوائنٹ، ان کو ریکور کیا، اور اس کے بعد آپ کو پازیٹیو گرین میں جا کے انڈیکس نے دکھایا 1,52,103 پہ۔ اس ٹائم انڈیکس نے گین کیے تھے صرف 92 پوائنٹ، لیکن انڈیکس نے وہ ریکور کر لیے تھے جو پوائنٹ اس نے 3200 لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کی اگر کلوزنگ دیکھیں تو وہ 1612 پوائنٹ کی کمی کے ساتھ 1,50,398 پہ آئی۔ والیوم اگر دیکھیں تو 270 ملین کے والیوم ٹریڈ ہوئے جمعے والے سیشن میں KSE 100 انڈیکس میں۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی میں سب سے زیادہ والیوم جنریٹ ہوئے، پھر WTL، PRL، کے الیکٹرک، ٹیلی، بینک آف پنجاب، ہاسکول، TRG، PASL اور PAEL۔ مارکیٹ سمری کو دیکھیں تو مارکیٹ سمری کو بہت بری نہیں ہے۔ ایڈوانس کمپنیاں 132 رہیں، 279 ڈکلائنر رہیں، 155 ان چینج رہیں۔ نمبر آف ٹریڈ کی بات کریں تو 3,11,000 ویلیو رہی 26 ارب 64 کروڑ کی، اور والیوم 471 ملین کے ٹریڈ ہوئے۔ سیکٹر وائز پوزیشن دیکھیں تو ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں ریفائنری سیکٹر رہا، اس کے بعد آئل اینڈ گیس، مارکیٹنگ کمپنیاں پازیٹیو سائڈ پہ رہیں جمعے والے سیشن میں، اور نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو انویسٹمنٹ بینکس، کمرشل بینکس، سیمنٹ سیکٹر، فرٹیلائزر، ٹیکنالوجی۔ اور کمپنیز وائز پوزیشن دیکھیں تو پازیٹیو سائڈ پہ MEBL، ATRL، پول، BAHL، BAFL، سنرجی، PSO، HPL، SSGC۔ نیگیٹو سائڈ پہ دیکھیں تو UBL، اینگرو، FFC، سسٹم، لک، ماری، فاطمہ۔ اور پازیٹیو سائڈ پہ PSO اور SSGC کو دیکھ کے یاد آیا کہ IMF نے کہہ دیا ہے کہ آپ 2031 تک 30/31 تک یہ جو سرکل ڈیٹ کا معاملہ ہے اس کو بالکل فنش کریں، ختم کریں۔ تو ابھی میں کوئی 1-2 سال ہوتا تو میں آپ کو گرین سگنل دے سکتا تھا کہ چلیں یہ سنی جائے گی SSGC کی اور PSO کی، لیکن 5 سال کا عرصہ انہوں نے دے دیا، بیچ میں پتہ نہیں کب سنی جانی ہے SSGC والوں کی اور PSO والوں کی۔ SSGC کی خبروں کی بات ہوئی تو خبروں کو سوچ کے خبریں مجھے یاد آ گئیں۔ خبروں میں چل رہا تھا کہ 48 گھنٹے دیے ہیں ٹرمپ نے ایران کو کہ یا تو معاہدہ کر لیں، اسٹریٹ آف ہرمز کو کھول دیں، یا تو وہ پھر جہنم بنا دے گا ایران کو۔ اس کے جواب میں ایران نے 48 گھنٹے کا جو الٹیمیٹم تھا اس کو مسترد کر دیا ہے۔ ایران کہتا ہے کہ آپ شروع کر کے دیکھیں، ہم اس خطے کو جہنم بنا دیں گے امریکہ کے لیے اور اسرائیل کے لیے۔ تو ایران کہتا ہے کہ آلریڈی جو امریکہ ہے وہ دھمکیوں پہ عمل شروع کر چکا ہے، لہٰذا اس الٹیمیٹم کو اس لیے بھی سنجیدگی سے ہم نہیں دیکھتے۔
اس کے بعد لاسٹ سیشن کے فیپیلیپی کو دیکھیں تو فیپیلیپی میں انڈیویجولز کی بائنگ کو دیکھ کے گھبرائیں نہیں، یہ وہ انڈیویجولز ہیں جن کا ٹرمپ کے ساتھ سیدھا کنیکشن ہے۔ جب ٹرمپ کوئی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے انڈیکس اوپر جاتا ہے، یہ بھیج دیتے ہیں، جب انڈیکس بری باتیں کرتا ہے انڈیکس نیچے جاتا ہے اور یہ بائی کرنے پہ آ جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے ان انڈیویجول سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اوور آل فیپیلیپی کو دیکھیں تو بینکس نے سیلنگ کی تقریباً 1.69 ملین کی، بروکر کی بائنگ ہے 0.15 ملین کی، کمپنیز نے ہاف ملین کا بائی کیا، فارن کارپوریٹس نے 0.18 کا سیل کیا، انڈیویجولز کی 0.8 ملین کی بائنگ ہے، انشورنس کمپنیوں نے 2.11 کا سیل کیا، میوچل فنڈ نے 3.44 ملین کا سیل کیا، ایم بی ایف سی کی 0.02 ملین کی سیلنگ ہے۔ اس کے بعد ادر آرگنائزیشن کی 0.27 کی سیلنگ اور اوورسیز پاکستانی نے 0.86 کا سیل کیا۔ انڈیویجولز نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے کمرشل بینکس کو، کیونکہ کمرشل بینکس میں لگتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کے بڑھنے کی خبریں ہیں، اس کا بینیفیشری ہوگا آپ کا بینکنگ سیکٹر۔ تو میرے خیال سے شاید ان کے مائنڈ میں بھی یہی ہو، اس لیے انہوں نے 4.10 کا کمرشل بینکس کو بائی کیا۔ دوسرے نمبر پہ ان کی بائنگ ہے سب سے زیادہ آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں 1.59 ملین کی، 0.61 کی سیمنٹ سیکٹر میں بائنگ ہے ان کی، ہاف ملین کا فرٹیلائزر کو بائی کیا، 0.12 کا فوڈ کو بائی کیا، 0.43 کا بائی کیا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو، 0.18 کا پاور کو، 0.74 کا ٹیکنالوجی سیکٹر کو، یعنی کہ اکراس دا بورڈ تمام ہی سیکٹر میں ان کی بائنگ ہے سوائے آلٹر سیکٹر کے اور ٹیکسٹائل سیکٹر کے۔ تو جیسا کہ سٹارٹ میں ذکر کیا ہے، اگر آپ نے سٹاک مارکیٹ کو ایز اے بزنس دیکھنا ہے تو سازگیوں کے تقریباً 21 ملین شیئر ہیں مارکیٹ میں، اس میں سے اگر آپ کے پاس 100 شیئر ہیں تو میرے خیال سے آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، جب باقی 21 ملین اوپر چلے جائیں گے تو آپ کے بھی پیسے پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اگر آپ کے پاس فنڈامنٹل سٹرونگ سٹاک ہیں تو پھر تو چل کر کے بیٹھے رہیں، کیش پاس ہے تو سٹاپ لاس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ٹریڈ لیں۔ اگر آپ کے پاس اگر کوئی برے کمپنی کے شیئر پڑے ہوئے ہیں، کوئی برا سٹاک پڑا ہوا ہے جو بہت دیر سے نہیں چل رہا، تو اس کو کسی اچھے میں شفٹ کر لیں، پی ایس او میں، او جی ڈی سی میں، یا پھر فوجی فرٹیلائزر میں، ماری میں، میزان بینک میں، جو اتنے اچھے شیئر ہیں، جو اتنی اچھی کمپنیاں ہیں، ان کو شفٹ کر کے کسی اچھی کمپنی میں لے آئیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر سچویشن کو دیکھتے ہوئے اگر کوئی اچھی خبر آ جاتی ہے تو اس سچویشن کو سامنے رکھ کے اگر کچھ سگنل دینے ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ پریمیم والے گروپ میں دے دیں گے۔ پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اللہ ہم سب کا، اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔